جی بہت شکریہ. آج کا سوال بہت اہم ہے اور آپ کے سوال میں بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہوگی، اس لیے کہ یہ رہنمائی میری ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اکثر اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں صوفی اور پیر میں جو فرق ہے اس حوالے سے. اکثر ہمارے ہاں جب تصوف کی بات ہوتی ہے، کسی صوفی کی بات ہوتی ہے، صوفی شاعر کی بات ہوتی ہے، صوفیزم کی بات ہوتی ہے، تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک جو کسی درگاہ پر بیٹھا ہوا ملنگ ہے وہ صوفی ہے، کوئی نشہ کرنے والا انسان صوفی ہے، فلاں جو میلے کچالے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے وہ صوفی ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. صوفی، ملنگ، درویش یہ تمام الگ الگ رتبے یا درجے ہیں، اور وہ فرد کے جو کہیں بیٹھ کر اپنا غم دور کرنے کے لیے یا اپنی عادت کے ذریعے اپنی عادت کی مجبوری کے باعث نشہ کر رہا ہے یا کسی اور حرکت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو آپ صوفی نہیں کہہ سکتے. یعنی عموماً ہمارے ہاں یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے وہ صوفی ہے، جو روٹین سے ہٹ کر کام کر رہا ہے وہ صوفی ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہم صوفی اور پیر میں فرق نہیں کرتے اور سب کو تصوف کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صوفیزم کو اتنی تنقید کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان صوفی نہیں ہوتا. اس کائنات میں خدا نے مختلف درجوں پر فائز لوگوں کو پیدا کیا ہے. جس طرح ایک حالی، ایک کسان زمین میں بیج جب لگاتا ہے تو ایسے بیج پھینکتا ہے اور جہاں بیج وہ گرتا ہے وہاں فصل اگتی ہے. اسی طرح قدرت بھی اس دنیا میں مختلف جو اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیجتی ہے ہر دور میں، اور ان میں سائنسدان بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف جو شعبہ حیات کے لوگ ہیں ان میں بڑے اور اعلیٰ ذہن کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. تو انسان کی اخلاقی ترقی کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کریں اپنے عمل سے بھی اور اپنی بات چیت سے بھی. ہمیں بات چیت کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ جو اپنے عمل سے اپنی گفتگو کی گواہی دیتے ہیں. تو صوفی بھی پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. یہ ایک میگنٹ ہے. صوفیزم ایک میگنٹ ہے، روحانیت ایک میگنٹ ہے. کسی کو اتنا سا عطا ہوا اور کسی کو اتنا عطا ہو جاتا ہے، اور جس پر خدا کا کرم ہوتا ہے، جس کو زیادہ عطا ہوتا ہے وہ پھر سامنے آتا ہے. جس طرح پہلے بھی میں نے اس حوالے سے بات کی کہ ہم سب میں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس کے اندر روح ہے. تو روح کا تعلق روح مطلق یعنی رب کے ساتھ ہے، رب کی روح کے ساتھ ہے. تو پھر جب رب کے ساتھ ہماری روحوں کا تعلق ہے تو ہم سب کسی نہ کسی سطح پر روحانیت اور وجدان اور تصوف کے درجے پر ہوتے ہیں. لیکن صوفی کے پاس کیونکہ صلاحیت زیادہ ہے، میگنٹ زیادہ ہے، اس لیے اس کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اس کے اندر زیادہ رکھے جاتے ہیں، اور جب وہ ان کو ایکسپلور کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جو تصوف کے رستے پر چلتا ہے وہ ایک خاص حد تک اس رستے پر جا کر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ وہ ایک جو بنا بنایا خدا کی طرف سے صوفی آتا ہے اس کی وہ برابری کر سکے تو یہ مشکل ہے. تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کوشش کر کے اپنے باطن میں ڈوب کر، اپنے آپ پر توجہ دے کر، اپنے عمل کے ذریعے صوفیہ کے کلام کو پڑھ کر اور اچھی قدروں پر عمل کر کے
تصوف کے راستے پر چل سکتے ہیں لیکن صوفی نہیں بن سکتے، نہ صوفی کہلا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم سب کو مختلف لوگوں کو، جس نے ذرا کپڑے مختلف پہن لیے، کوئی چولا پہن لی تو اس کو صوفی کہہ دیا۔ صوفی کا تعلق صرف کپڑوں سے نہیں ہے، سوچ سے ہے، رویے سے ہے کہ اس کا انداز کیا ہے سوچنے کا، کیونکہ صوفیزم بنیادی طور پر ایک سوچ کا نظام ہے اور ایک مکتبہ فکر ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے۔ تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک پیر فقیر میں اور صوفی میں فرق نہ کریں۔ مولانا روم نے بھی اس حوالے سے اپنے کلام میں یہ بات بار بار کہی۔ اقبال کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی، بلے شاہ کے ہاں ملے گی، میاں محمد بخش کے ہاں ملے گی، اور سلطان باؤ کے ہاں تو بہت زیادہ اس حوالے سے آپ کو باتیں ملیں گی کہ جو ان ظاہری پیروں کو بہت زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو اپنا ظاہری لبادہ جو ہے وہ بالکل صوفیوں کی طرح کر لیتے ہیں تاکہ جو بھولے والے لوگ ہیں وہ ان سے دھوکہ کھا سکیں اور ان کو بہت معتبر اور بہت پاک باز اور بہت اللہ والا اور بہت ولی سمجھ کر ان کے قریب آئیں۔ دراصل ایسے لوگوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اصل صوفیوں والا حلیہ بنا لیتے ہیں لیکن وہ صوفی نہیں ہوتے۔ تو جب ہم تصوف کی بات کریں، صوفیزم کی بات کریں، تو ہمیں یہ فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صوفی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے راستے پر کوئی بھی چل سکتا ہے، اور جو ایک بنا ہوا پیر ہے جس کے کچھ خاص مفاد ہیں، جو مالی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو عزت کمانے کے لیے کہ لوگ اس کو آ کر قدموں میں بیٹھیں، اس کی بڑائی بیان کریں، تو اس کے لیے وہ اپنا ایک حلیہ بنا لے، وہ صوفی نہیں ہے۔ اصل صوفی جو ہے وہ اسے کبھی بھی رتبوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زمین پر بیٹھنے کو، اپنے وہ جو میلے کچیلے بیٹھے ہوئے ارد گرد لوگ ہیں ان سے محبت کرنے کو ترجیح دے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا بڑا کوئی عالی شان گھر ہو، اس کے بڑے ملازم ہوں، اس کو کھانے پینے کے لیے دنیا کی عیش و آرام اور نعمتیں میسر ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا ہو تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ برسات میں ہو تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر اس کا بنیادی وظیفہ ہے، اور اس کی کمائی جو ہے وہ خدا کی محبت ہے، خدا کا قرب ہے، اور ذریعہ جو ہے وہ انسانیت ہے، انسان کے ذریعے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اطمینان ہے ہماری روحوں کا وہ ہمارے دلوں سے اور ہمارے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے روح بھی وجود کے اندر اپنا اظہار کرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود کے بغیر ہم روح کی بات کر سکیں، وہ پھر ہم اس کے بارے میں شاید اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ روح جو ہے وہ بھی وجود کے اندر اپنا اظہار کرتی ہے۔ انسان کا وجود ایک طرح سے دو کا مرکب ہے، ایک روحانی اور ایک مادی۔ ہمارا یہ جسم جو ہے یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی خاک کا پتلا ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ مکمل نور ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اسی کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں۔ اصل محرک زندگی کا تو روح ہے، یعنی زندگی کی جو اصلیت ہے وہ باطن میں ہے، وہ روح ہے، دل ہے، اور دل اور روح کا آپس میں ایک خاص کنیکشن ہے۔ اس پر کسی دن ہم الگ سے بات بھی کریں گے۔ تو اگر انسان اپنے ظاہر کو بہت سجا کر رکھے، بڑی پاکی کا خیال کرے، اپنے جسم کا خیال کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، اور وہ سارے لوازمات کہ جو اس کے ظاہر کو خوبصورت بنائیں وہ کرے، لیکن اس کا باطن میلا ہو، اس کے باطن میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوں، اس کے دل میں بالکل خدا کا جلوہ دیکھنے کی جگہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ اپنے دل کو خواہشات سے بھر لیتے ہیں، جب آپ کے دل میں خواہشات کے اتنے ڈھیر لگے ہوتے ہیں
کہ آپ کو خود ہی بیٹھنے کے لیے سیڑھیوں پر بیٹھنا پڑے، اپنے لیے جگہ باقی نہ رہے، تو پھر وہاں خدا کا جلوہ کیسے دیکھیں گے؟ اسی لیے صوفی کہتا ہے کہ پہلے اپنے دل کو خالی کرو اور اس کو شفاف بناؤ۔ دل شفاف کیسے ہوگا؟ جب اس میں نفسانی خواہشات کا گند نہیں ہوگا، جب میل نہیں ہوگی، جب آپ کی سوچ ستھری ہوگی، نتھری ہوئی ہوگی، اور وہ سوچ جو ہے وہ پھر دل کی صفائی کا باعث بنتی ہے۔ اور جب دل صاف ہوگا تو اس میں آپ کو خدا کا جلوہ نظر آئے گا، اور جب آپ خدا کا جلوہ دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے تو پھر اس میں آپ کو پوری دنیا دکھائی دینے لگے گی، وہ دنیا کہ جس کا آپس میں ایک گہرا ربط ہے، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، یعنی ایک نقطے کی طرح پوری دنیا ہو جائے گی اور آپ کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب سے محبت کریں گے، سب کا احترام کریں گے، سب کو معتبر جانیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اور ان سب کا میرے اس رب سے تعلق ہے جو میرا محبوب ہے، جسے میں چاہتا ہوں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے صوفی اور غیر صوفی کی، تو صوفی جو ہے وہ عشق کرتا ہے۔ ایک غیر صوفی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے نماز کی ادائیگی ہے، وہ اس کی ظاہری جتنی بھی ادائیگی اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے کہ میرے ہاتھ سینے پہ صحیح جگہ بندھے ہوں، میں سجدہ صحیح طرح کر رہا ہوں، میرا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف ہو، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال اپنے کاروبار کے ہوں۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ یہ سوچ رہی ہو کہ چولہے پر کہیں ہانڈی نہ جل رہی ہو، مرد اسی حوالے سے اپنے کاروبار اپنے اور حوالوں سے سوچتا رہے، تو وہ ایک طرح سے آپ خدا سے کلام نہیں کرتے۔ صوفی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ظاہری ان چیزوں کو بھی خیال کرتا ہے کہ میرے جو ظاہری لوازمات ہیں وہ بھی ضروری ہوں، لیکن وہ ایسے نماز پڑھتا ہے کہ جیسے اس کا خدا اس کے سامنے ہے، اور وہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے، اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے، اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ تو صوفی کی عبادت اس کا عشق ہے، اس کی محبت ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جو ہمیں صوفی اور غیر صوفی میں نظر آتا ہے، کہ صوفی کی عبادت کسی نفع نقصان کے لیے نہیں ہے، وہ عبادت خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ خدا اس کا محبوب ہے، 70 ماؤں سے مہربان ہے، اور وہ خدا کی قربت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس میں ضم ہونے کے لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ غیر صوفی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت بھی گن کر کرتا ہے، وہ خدا کے ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نفع نقصان جڑا ہوا ہے کہ میں نے اتنی نفلی نمازیں پڑھی تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، میں نے یہ کام کیا تو اس کا اتنا ثواب ہوگا، میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے اولاد نرینہ حاصل ہوگی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میرے دولت میں وسعت ہوگی، میں نے یہ پڑھا تو میری عمر لمبی ہوگی۔ مطلب یہ سارا ایک طرح سے خدا سے لین دین اور کاروبار ہے۔ تو صوفی کاروبار نہیں کرتا، وہ تو عشق کرتا ہے، اور عشق میں کبھی بھی کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیاوی عشق کی بات کریں، مرد اور عورت کے عشق کی بات کریں، یا خدا سے عشق کی بات کریں، وہ بے لوث ہوتا ہے۔ اگر عشق میں کاروبار شامل ہو، یعنی آپ توقع رکھیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اگلا فریق بھی یہ کام کرے گا، تو پھر وہ عشق نہیں، وہ کاروبار بن جاتا ہے۔ صوفی ہمیشہ خدا کو بے لوث، اس کی چاہت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور مجھے رابعہ بصری کی وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ رابعہ بصری وہ صوفی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے محبت کو تصوف میں شامل کیا۔ ایک دفعہ وہ مصر کے بازار سے گزر رہی تھیں اور ان کے ایک ہاتھ میں آگ کا پیالہ اور ایک میں پانی کا پیالہ تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی کا پیالہ ہے، اس سے میں دوزخ کی آگ ٹھنڈی کرنے جا رہی ہوں تاکہ لوگ خدا کے خوف سے اس کی عبادت نہ کریں۔ اور یہ جو آگ ہے،
آگ کا پیالہ ہے، اس سے میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ جنت کی آرزو میں خدا سے محبت نہ کریں، بلکہ خدا سے اس لیے محبت کریں کہ وہ محبت کرنے کے لائق ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ تو اس میں یہ جو نفع نقصان، جنت دوزخ، یہ ساری چیزیں صوفی ان کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور اس کا عشق جو ہے وہ کسی بھی چیز کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اور یہی عشق کی خوبی ہے کہ وہ دنیاوی ہو یا خدا سے ہو، یعنی عشق، ہر عشق حقیقی ہے۔ مرد عورت کا عشق بھی ہو تو وہ بھی حقیقی ہے، یہ نہیں ہو سکتا مجازی جو ہے وہ کم تر درجے کا عشق ہوتا ہے یا حقیقی، کیونکہ جب تک آپ عشق میں اپنی ذات کو نفی نہیں کر دیتے، آپ عشق کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں طرح سے یہ ایک ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی دن مجازی اور حقیقی کے حوالے سے بعد میں بات بھی کریں گے۔ ابھی جو ہماری آج کا جو سوال تھا وہ یہی تھا، اس کا جواب یہی ہے کہ پیر میں اور صوفی میں، یعنی جو بناوٹی پیر ہیں یا کسی بھی حوالے سے، اور جو اصل صوفی ہے، اس میں فرق جانیں، اور تصوف کی مخالفت کرتے ہوئے ویسی مثالیں نہ دیں کہ کوئی پارک میں بے سدھ پڑا ہوا ہے، کوئی ننگے پاؤں پھر رہا ہے تو وہ بھی صوفی ہے اور فلاں بھی صوفی ہے۔ صوفی بدن کی طہارت کا بھی خیال کرتا ہے اور روح کی طہارت کا بھی خیال کرتا ہے۔ وہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن میلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنی روح کی، اپنے دل کی میل کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی میل بھی صاف رکھتا ہے۔ تو اصل مقصد اپنے آپ کو اس میل سے بچانا ہے، اور جس طرح ہم اپنے دل کو شفاف کرتے ہیں، اس طرح اپنے وجود کو بھی شفاف کریں تو بات بنتی ہے۔